بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 51واں پروگرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے جب آپ واپس ہوئے سن 8 ہجری کے آخر میں، تو سن 9 ہجری کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی طرف جو مسلمان ہو چکے تھے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اپنی کتاب الرحیق المختوم میں 16 صحابہ کا ذکر کرتے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی طرف بھیجا کہ وہاں زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیں وہاں سے۔ اس کے علاوہ چند قبائل ابھی ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان سے خطرہ بھی تھا، تو ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی مہمات ارسال کی۔ 5 فوجی مہمات ہیں جن کا ذکر آتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ سب سے پہلی فوجی مہم جو ہے وہ نجد کی طرف ہے، قبیلہ بنو تمیم کی طرف۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ان کے کچھ ذیلی قبائل تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جزیہ دینے پر اتفاق کیا تھا لیکن بعد میں جزیہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیینہ بن حصن کو بھیجا ان کی طرف۔ عیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ عنہ، آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 گھڑ سوار ان کی طرف بھیجے، اور آپ بہت تیزی سے سفر کرتے ہوئے گئے۔ رات کو آپ سفر کرتے تھے، دن میں چھپ جاتے تھے، اور آپ نے اچانک بنو تمیم پر حملہ کیا اور ان کے 11 مرد، 22 عورتیں اور 23 لڑکے گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ مدینہ پہنچے ہی تھے کہ پیچھے بنو تمیم کا وفد بھی آ گیا۔ ان کے 10 سرکردہ سردار تھے، اور وہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی اونچی آواز میں بلانا شروع کرتے ہیں کہ باہر آئیں، ہماری بات سنیں۔ اسی حوالے سے سورہ حجرات کی آیات بھی نازل ہوئیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے حوالے سے جو آداب ہیں ان کا ذکر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو تمیم کا جو وفد تھا ان کا استقبال کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو اس وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو وفد ہے وہ صحابہ کرام سے خطابت میں اور شاعری میں مقابلہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو ان کے ایک خطیب تھے اتارد بن حاجب، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی۔ جب وہ مکمل کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو، جو خطیب اسلام ان کا لقب ہے، انہیں حکم دیا کہ آپ کھڑے ہوں اور اس تقریر کا جواب دیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بہت ہی فصیح و بلیغ تقریر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا شاعر کھڑا کرتے ہیں اور وہ اپنا کلام سناتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، جو شاعر اسلام ہیں، انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ ان کے شاعر کا جواب دیں۔ وہ ان سے زیادہ فصیح و بلیغ انداز میں جواب دیتے ہیں۔ تو بنو تمیم کا جو سردار ہے اقرع بن حابس، وہ آخر میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے دونوں اطراف کے شعراء کو بھی سنا، خطیبوں کو بھی سنا۔ ان کا جو خطیب ہے یعنی مسلمانوں کا، ہمارے خطیب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ ان کا جو شاعر ہے ہمارے شاعر سے زیادہ بڑا ہے۔ ان کی جو آوازیں ہیں ہماری آوازوں سے زیادہ بلند ہیں، اور ان کی جو باتیں ہیں ہماری باتوں سے زیادہ اعلیٰ ہیں۔ اور
یہ کہنے کے بعد تمام وفد جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں تحفے تحائف دیتے ہیں اور ان کے جو قیدی ہیں انہیں رہا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبیلہ خثعم کی طرف بھیجتے ہیں اور 20 صحابہ ان کے ساتھ ہیں، اور سخت جنگ ہوتی ہے قبیلہ خثعم کے ساتھ۔ کئی لوگ دشمن کے قتل ہوتے ہیں، کئی قید ہوتے ہیں، بہت سا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آتا ہے۔ تیسری جو فوجی مہم ہے وہ حضرت ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ عنہ کے قیادت میں ہے، اور یہ بنو کلاب ایک قبیلہ ہے اس کی طرف ہے، اور اس جنگ میں دشمن کا ایک شخص قتل ہوتا ہے۔ چوتھی جو فوجی مہم ہے وہ ایک بڑی فوجی مہم ہے جو حضرت علقمہ بن مجزز مدلجی کی قیادت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ کرام کا لشکر ان کے ہمراہ کرتے ہیں، اور یہ جو فوجی مہم ہے جدہ کے ساحل کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ کچھ حبشی ہیں جو سمندر پار کر کے آئے ہیں اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اہل مکہ پر شب خون مارا جائے۔ اب اہل مکہ مسلمان ہو چکے تھے، اسلامی ریاست کا حصہ بن چکے تھے، تو مسلمانوں پر فرض تھا کہ ان کی بھی حفاظت کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ کو بھیجا 300 صحابہ کے ساتھ کہ ان حبشیوں کی سرکوبی کی جائے۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں تو حبشی جو ہیں وہ سمندر میں واپس جا کے ایک جزیرے میں پناہ لے لیتے ہیں۔ حضرت علقمہ بھی ان کا پیچھا کرتے ہیں اور اس جزیرے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے جو حبشی فوج ہے انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ پرعزم ہیں اور وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو وہ پھر مزید وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، اور حضرت علقمہ جو ہیں واپس مدینہ آ جاتے ہیں۔ پانچویں اور آخری فوجی مہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 150 صحابہ کے ساتھ قبیلہ تئی کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ یہ قبیلہ تئی جو ہے یہیں سے مشہور سخی شخص حاتم طائی یہ ان کا قبیلہ ہے، اور وہاں یہ مہم بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام قلس یا قلس بتایا گیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم تھا کہ اس بت کو گرانا ہے، اور قبیلہ تئی پر بھی حملہ کرنا مقصود تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ 150 صحابہ کا لشکر لے کر جاتے ہیں، جن میں 50 گھڑ سوار ہیں، باقی اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قبیلہ تئی پر حملہ کرتے ہیں، ان کا جو بت ہے قلس یا قلس اس کو گرا دیتے ہیں، اور قبیلے کے جو لوگ ہیں انہیں قید کر لیتے ہیں، جو مال ہے وہ بطور مال غنیمت کے اکٹھا کر لیتے ہیں اور سب کو لے کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ جو قیدی ہیں ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی شامل ہے۔ حاتم طائی کا جو بیٹا ہے عدی، جو اس قبیلے کا سردار ہے، وہ بھاگ جاتا ہے ملک شام کی طرف، اور اس کی جو بہن ہے حاتم طائی کی بیٹی وہ قیدیوں میں شامل ہے۔ اور مدینہ پہنچ کر یہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور درخواست کرتی ہے کہ اس پر احسان کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا جائے، کہ کیونکہ جس کے حوالے سے اسے امید تھی کہ وہ پیچھے آئے گا چھڑانے کے لیے وہ لاپتہ ہے، اور والد فوت ہو چکا ہے، اور میں بوڑھی ہو رہی ہوں اور اس قابل نہیں ہوں کہ خدمت کر سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جو تمہارے پیچھے آتا اور تمہیں چھڑوا کر لے جاتا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ عدی بن حاتم میرا بھائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہوا ہے، یہ کہہ کے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی درخواست کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ دہراتے ہیں عدی کے بارے میں کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہوا ہے تم اس کی بات کر رہی ہو۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو آزاد کر دیتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس خاتون سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سواری کی بھی درخواست کرو، تو وہ سواری مانگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سواری بھی مہیا کر دیتے ہیں۔ تو بجائے قبیلہ تئی جانے کے وہ سیدھا ملک شام جاتی ہے اپنے بھائی کے پاس، عدی کے پاس، اور کہتی ہے کہ میں ایسے شخص کی طرف سے آ رہی ہوں جو اتنا مہربان اور اتنا سخی ہے کہ ہمارا باپ بھی اتنا سخی نہیں تھا، تم فوراً جاؤ مدینہ اور اللہ کے رسول سے ملو۔ تو عدی مدینہ پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدی سے ایک طویل گفتگو کرتے ہیں۔ جو مشہور سیرت نگار ہیں علامہ ابن اسحاق اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی عدی بن حاتم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے اسے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں۔ تو جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کی، اس میں ایک یہ تھا کہ اے عدی، کیا تم کلمہ طیبہ سے بھاگ رہے ہو، لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ کیا کوئی ایسی ذات بھی تمہارے علم میں ہے جو عبادت کے لائق ہو، خدا کے علاوہ بھی کسی خدا کو تم جانتے ہو؟ تو عدی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم اللہ اکبر کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ کیا کوئی ایسی ذات تمہارے علم میں ہے جو اللہ سے بڑی ہو؟ تو عدی نے دوبارہ نفی میں جواب دیا کہ ایسی تو کوئی ذات نہیں ہے جو اللہ سے بڑی ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود جو ہیں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جو عیسائی ہیں وہ گمراہ ہوئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ اس تمام گفتگو کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے ہوش و حواس میں، بقائمی ہوش و حواس میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور آپ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ خود روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے جو راستے ہیں محفوظ نہیں ہیں، جو بدو ہیں راستوں میں، یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، ہمیں لوٹ لیتے ہیں۔ تو یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے عدی، اگر اللہ نے تمہیں لمبی عمر دی تو تم دیکھو گے کہ یہ جو شہر ہے ہیرا، یہ عراق کا جنوبی شہر ہے، یہاں سے ایک خاتون چلے گی اپنے اونٹ پر سوار اور سیدھا مکہ پہنچے گی، آ کر اللہ کے گھر کا طواف کرے گی، اور سوائے اللہ کے اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عدی، اگر تم نے لمبی عمر پائی تو تم ایران کے بادشاہ کسریٰ کے خزانے فتح کرنے والوں میں شامل ہوگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عدی، اگر تم نے لمبی عمر پائی تو تم دیکھو گے کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں سونا اور چاندی لیے لیے پھر رہے ہیں اور لوگوں میں بانٹنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، مگر کوئی لینے والا نہیں ہوگا، یعنی اتنی خوشحالی آ جائے گی۔ پھر عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی دو نشانیاں تو دیکھی اپنی زندگی میں۔ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہیرا سے چل کے آئی عراق سے اور اکیلی مکہ پہنچی اور اس نے طواف کیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کسی سے ڈری نہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ کا ڈر تھا، اللہ سے میں ڈرتی ہوئی آئی ہوں۔ پھر حضرت عدی نے فرمایا کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ایران فتح کیا اور کسریٰ کے خزانے کھولے، میں ان میں شامل تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم لوگ وہ جو تیسری پیشین گوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں سونا اور چاندی لیے ہوئے نکلیں گے اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا، یقیناً وہ پیشین گوئی بھی پوری ہوگی۔ اور یہ پیشین گوئی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کی، لیکن یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی کہ لوگوں میں اتنی زیادہ خوشحالی تھی
کہ دینے والے بہت زیادہ تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ناظرین، ان 5 فوجی مہمات کے بعد غزوہ تبوک ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے تھوڑا سا پس منظر بیان کر دینا ضروری ہے۔ ذرا سا ہم پیچھے نظر دوڑائیں گے کہ غزوہ خیبر کے بعد جو یہودیوں کی طرف سے خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد قریش کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اہل مکہ کی طرف سے بھی جو خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد پھر غزوہ حنین ہوا، اس کی بدولت جو طائف کے لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ غزوہ حنین کے بعد بہت سے جو عرب قبائل تھے وہ بھی مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے وفد جو ہیں مدینہ کی طرف بھیجنا شروع کر دیے۔ لیکن ایک طاقت اور بھی موجود تھی جو مسلمانوں کے لیے مسلسل خطرہ تھی، اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی عسکری طاقت تھی، رومن ایمپائر۔ رومن ایمپائر سے مسلمانوں نے کیوں ٹکر لی، کیا وجہ تھی؟ پچھلے پروگرامز میں یہ عرض کر چکا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، انہیں اسلام کی دعوت دی، تو ایک خط حاکم بصرہ کی طرف ہی بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ آپ ابھی رستے میں ہی تھے کہ دمشق کا جو گورنر تھا اس وقت کا، جو رومیوں کی طرف سے عرب گورنر تھا، جس کا نام شرحبیل غسانی بتایا جاتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو، ایلچی کو، نہ صرف یہ کہ گرفتار کر لیا بلکہ قتل کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی گھٹیا حرکت تھی جو اس نے کی، کیونکہ اس وقت کا بھی جو انٹرنیشنل لاء تھا اس میں یہ بات مسلم تھی کہ ایلچیوں کو اور سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 3000 کا لشکر دیا، اور اس کے نتیجے میں جنگ مؤتہ ہوئی۔ لیکن جنگ مؤتہ کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ 3000 کا ہے، اور دوسری طرف رومن ایمپائر کی 1,00,000 فوج تھی، اور ان کے ساتھ پھر عرب قبائل جو تھے ان کی 1,00,000 فوج تھی۔ تو 3000 اور 2,00,000 کا جو لشکر ہے ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، اور مسلمان بمشکل اپنی جان بچا کر واپس مدینہ لوٹے، یعنی وہ ٹھیک سے اپنا بدلہ نہیں لے سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مؤتہ کے بعد اپنی ایک جنگی حکمت عملی کے تحت بہت سے جو عرب قبائل تھے رومن ایمپائر کے نزدیک، انہیں اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا، ان کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کیے، اور بہت سے عرب قبائل ایسے تھے جو انہوں نے دیکھا کہ غزوہ مؤتہ میں ایک قلیل تعداد نے جو مسلمانوں کی تھی، ایک بہت ہی کثیر تعداد کو 2 دن کے لیے انگیج رکھا، ان کے ساتھ ان کے سامنے جم کر لڑے۔ تو بہت سے ایسے قبائل، عرب قبائل جو رومن ایمپائر کے حمایتی تھے، وہ ان سے کٹ کے مسلمانوں کے حمایتی بننے لگے اور مسلمانوں کے ساتھ امن کے معاہدے کرنے لگے۔ قیصر روم نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو عرب قبائل ہیں ہم سے کٹ آف ہو رہے ہیں، ہم سے ہماری حمایت سے نکل رہے ہیں، تو اس نے جنگ مؤتہ کے تقریباً 1 سال کے اندر اندر ہی ایک بہت بڑی فوج تیار کرنا شروع کر دی اور مسلمانوں پر حملے کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ قبیلہ غسان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور یہ خبر جب مسلمانوں تک پہنچی کہ رومن ایمپائر اور قبیلہ غسان جو بہت بڑا قبیلہ تھا وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو مسلمانوں میں ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ مزید یہ کہ سخت گرمی کا موسم تھا، اور مدینہ میں کھجوروں کی اور انگوروں کی جو فصل ہے وہ تیار پک کے تیار کھڑی تھی، اور صحابہ کرام اس انتظار میں تھے کہ ہم یہ فصل کاٹیں گے۔ لیکن اچانک یہ خبر پہنچی کہ رومن ایمپائر جو ہے وہ حملے کے لیے تیار ہے۔ مزید یہ کہ جو فاصلہ تھا مدینہ سے لے کے تبوک تک کا، جہاں سے رومن ایمپائر کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں، وہ بھی بہت
دور تھا، تقریباً 800-850 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے اور سخت گرمی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر ہم رومن امپائر کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ پیش قدمی کرتے ہوئے مدینہ تک پہنچ جائیں تو اس سے جو اسلامی سلطنت ہے اس کو بہت خطرہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں اسلام کی جو عسکری قوت ہے اس کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ بھی کہ جو عربوں کی جاہلیت ہے اس کو ابھی ختم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یعنی عربوں کی جاہلیت غزوہ حنین کے بعد تقریباً آخری سانس لے رہی تھی، اور اگر اس وقت سستی دکھائی گئی تو یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور دوبارہ جو عرب قبائل ہیں وہ شرک کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ مدینہ کے اندر منافقوں کی بھی ایک کثیر تعداد موجود تھی، جنہوں نے جب اس حملے کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئے، نہ صرف یہ کہ خوش ہوئے بلکہ سازشیں کرنے لگے کہ کس طرح ہم رومن امپائر کی مدد کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے مدینہ سے باہر ایک مسجد بھی تعمیر کی تاکہ وہ ان کی سازشوں کا ایک گڑھ بن سکے، اور اس غرض کے لیے کہ مسلمانوں کو شک نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہ ہو، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ آپ آئیں اور اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو تب نماز پڑھوں گا، یعنی آپ نے یہ فیصلہ مؤخر فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ غزوہ تبوک کے لیے تیار ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس جنگ کے لیے تیاری کی، کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑھ چڑھ کے اپنا مال خرچ کیا اور 30,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔